السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی قصیدہ غوثیہ پر ہوگی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت کم پایا جاتا ہے، تو میں نے گزشتہ سال بھی سوچا تھا کہ قصیدہ غوثیہ کے متعلق کچھ عرض کروں، لیکن نہیں کر سکا۔ تو اس سال پھر یہ بعظمت مہینہ آیا اور رخصت ہو گیا، لیکن ہم بیان نہیں کر سکے۔ لیکن ہم نے اس جمعے کو یہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم کا قصیدہ غوثیہ، جو بڑا عظمت والا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس کے پڑھنے کی بڑی برکتیں وسعتیں ہیں، تو اس کا کچھ گوشہ آپ کے سماعت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی قصیدہ غوثیہ کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کی بے پناہ برکت رحمت وسعت عطا فرمائے۔ خاص حضور غوث اعظم کا نظر کرم فرمائے۔ تو حضرات گرامی، یہ قصیدہ غوثیہ شریف خود حضور غوث اعظم نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ عالم کشف میں آپ نے اپنے اوپر جو اللہ کا فضل اور اس کی عنایتیں ہوئی ہیں، آپ کے جو کمالات تھے، وہ خود آپ نے بیان کیے۔ یوں تو آپ کے کمالات، آپ کی کرامتیں، بزرگی، اخلاق لوگوں نے بیان کیا، لیکن کا حقہ نہیں بیان کر پاتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر حضور غوث اعظم نے اپنے اوپر جو اللہ کا فضل تھا اس کو بیان کیا، اسی کو قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں، اور یہ عالم کشف میں ہے۔ اور اس قصیدہ غوثیہ کا یہ اللہ پاک کا اپنے مقرب بندوں پر ایسا خاص کرم ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور قلم سے ظاہر ہونے والے نقوش میں بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ جو اولیاء اللہ کی زبان سے نکلتا ہے، ان الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس میں بے پناہ برکت رحمت وسعت رکھ دیتا ہے۔ خلق خدا ان نقوش قدسیہ کے متبرک کلام کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا کر مصاب و اعلام سے خلاصی پاتے ہیں اور دارین یعنی دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مبارک سلسلے کی ایک سنہری کڑی غوث الاغواث
قطب الاقطاب غوث العظم سید شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب عربی قصیدہ نام قصیدہ غوثیہ شریف۔ اس قصیدے میں آپ نے اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی کا ذکر فرمایا ہے، نیز تحدیث نعمت کے طور پر منصب ولایت اور معرفت الہی میں اپنے بلند مقام و اعلیٰ مرتبے سے دنیا والوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے آپ نے آگاہ فرمایا۔ اور کثیر اولیاء اکرام مشائخ اعظام نے اس مبارک قصیدے کے بطور وظیفہ اپنا کر اس سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اس قصیدے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اس قصیدے کو پڑھا ہے اور پڑھ کر بے شمار برکتیں حاصل کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علی شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی اعمال رضا میں اس قصیدے کی تعریف بھی کی ہے، اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک ایک شعر اتنا اثردار ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اس کی مقدار ہے 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1500 مرتبہ پڑھنے کی، تو الگ الگ مقصد کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ ہر شعر تقریباً 29 اشعار ہے اس کے اندر، اور یہ 29 اشعار بھی عربی پر مشتمل ہے اور بہت ہی پر اثر ہے اس کے اندر، کرنٹ ہے اس کے اندر قصیدے کا اندر۔ اس کے فائدے دیکھیے، اس قصیدے کا پڑھنا قرب خداوندی حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو اس عربی قصیدے کو بار بار پڑھے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور اس قصیدے کا ورد قوت حافظے کو بڑھاتا ہے، دماغ تیز ہو جائے گا، اللہ رب العزت ذہن کے دریچوں کو کھول دے گا، اور اس قصیدے کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت یعنی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس قصیدے کو پڑھے گا اس کو عربی عبور حاصل ہوگا، عربی معنی، مفہوم، افہام و تفہیم اور عربی کا صحیح معنی اور صحیح تلفظ، اس کے اسرار و رموز جو ہیں سب اس کو پتہ لگ جائیں گے، اور ہر مشکل اور سخت کام کے لیے 40 روز پڑھنے سے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی سخت سے سخت کام ہو، آپ کا لٹکا ہوا، اٹکا ہوا اور آپ کا وہ کام نہیں ہوتا ہے، تو یہ قصیدہ غوثیہ مسلسل جو شخص 40 روز تک پڑھے گا، اس قصیدہ غوثیہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا اور کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہر مرض اور تکلیف سے نجات ملتی ہے اس قصیدے کو پڑھنے والے کو۔ جو شخص اس قصیدے کو پڑھے گا تو کسی بھی مہلک مرض میں مبتلا ہے، کسی ایسی بیماری مبتلا ہے جو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے اطباء حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس قصیدے غوثیہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بیمار کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ اور تیل پر دم کر کے آسیب زدہ جن والے مریض کے لیے اگر جسم پر اس کو ملا جائے تو آسیب، جن، بھوت پریت، بلا مصیبت آسمانی زمینی، جتنی بھی یہ بھوت پریت، یہ بلائیں مصیبتیں ہیں، اس قصیدہ غوثیہ کی برکت سے سب ٹل جاتی ہیں۔
اور اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے، کوئی شریر شخص آپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس قصیدہ غوثیہ کی برکت سے وہ ظالم ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ قصیدہ غوثیہ عربی زبان میں ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تقریباً 29 اشعاروں پر یہ قصیدہ غوثیہ مشتمل ہے۔ میں آپ کی محبت میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں تاکہ میں یہ قصیدہ غوثیہ پڑھ سکوں۔ حالانکہ یہ بہت کم پایا جانے والا موضوع ہے، اس کو لوگ کم بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور کٹھن ہے، سخت ہے، اس کا یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے، پھر یاد کرنے کے بعد اس کا معنی اور مطلب سمجھانا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو حاصل کرے، یاد کرے تو یاد بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا اس کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو سب سے پہلا اس کا شعر ہے، سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحبی تعالی۔ سقان الحب کاسات الوصال، حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی تشریح لکھی ہے کہ اس شعر سے سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحبی تعالی، اللہ رب العزت کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس شعر کو پڑھنے سے۔ جو شخص یہ 11 دن تک مسلسل، یہ تھوڑی سوپی ٹائپ کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ آج تھوڑی سی بزرگوں والی باتیں ہیں۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، آنے والا آیا، اس کے دل میں کیا ہے، اس کو جان لینا، اس کو بھانپ لینا، اس کے مقصد کو سمجھ جانا، تو اس سے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ پہلے شعر سے سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحبی تعالی، اس کو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا 11 دن تک مسلسل 500 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ اب اس کا مطلب سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحبی تعالی، سقانی مجھے محبت نے، یعنی محبت کا مطلب ہے قرب الہی کے پیالے پلائے گئے، محبت نے مجھے وصل یعنی قرب الہی کے پیالے پلائے گئے، تو میں نے اپنی خمار یعنی شراب محبت کو کہا آ میری طرف آ۔ تو اب شراب کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو گندی شراب ہے جس کو ہم خمر بولتے ہیں، شراب بولتے ہیں، کہ اس کا ایک قطرہ اگر دودھ میں پڑ جائے یا پانی میں پڑ جائے پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ شراب یہاں مراد نہیں ہے، شراب طہورہ وہ محبت کا جام جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے، معرفت الہی کا جام۔ یہ پینے پلانے کی باتیں جو ہیں، یہ قرب الہی کو جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے معرفت کا جام عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی سی کٹھن باتیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم، محبت نے مجھے قرب الہی کے پیالے پلائے۔ تو حضور غوث اعظم کے پاس زہد بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، ورع بھی تھا، سب کچھ تھا، علم بھی تھا، تو محبت نے اس چیز کے جام پلائے۔ تو کہتے ہیں کسی اور عنوان پر نہیں بلکہ حضور کی محبت کے پیالے پلائے گئے۔ کس کی؟
حضور کی محبت کے پیالے پلائے گئے، اور میں پینے کے بعد تھکتا نہیں، منع نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا اور مجھے محبت کے جام پلاؤ، اور میں پینے کے بعد بہکتا بھی نہیں۔ لوگ تھوڑا سا آگ جام پی لیتے ہیں جنہیں مجذوب کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مجذوب اولیاء اللہ، انہیں تن کا ہوش نہیں رہتا، تو انہیں ایک قطرہ ملتا ہے، انہیں اپنے آپ کو ہوش نہیں رہتا۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں نے ایک آدھ پیالہ نہیں بلکہ میں نے سمندر سے پیا ہے، میں نے ایک آدھ قطرہ نہیں بلکہ بھر بھر کے پیالے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے محبوب کی محبت کے پیالے پلائے۔ ایک منصور بن حلاج بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہن، سگی بہن، وہ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتی تھی، یعنی اللہ کی ولی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اور ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا، معرفت الہی کی جام یہ ہوئی تھی۔ تو یہ منصور بن حلاج اپنی بہن کے پاس گئے اور جا کے ملنے کے بعد کہا بہن وہ معرفت الہی کی جو جام تم نے پیے ہیں وہ مجھے بھی پلا دو۔ تو کہا تم پینے بعد اس کو بچا پاؤ گے، برداشت کر پاؤ گے؟ تو کہا بھائی آپ ہی اسی خاندان کی ہیں، آپ بھی اسی باپ کی اولاد ہیں، ہم بھی اسی باپ کے اولاد ہیں، جب آپ نے پی لیا تو ہم پی لیں گے۔ تو معرفت کے چند قطرے پلائے تھے، تو چند قطرے پینے کے بعد بہ گئے اور انا الحق انا الحق کہنے لگے، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں منصور بن حلاج نے چند قطرے معرفت کے پیے تھے تو وہ بہے گئے، اللہ نے مجھے سمندر پلائے ہیں، دریا پلائے ہیں، تب بھی میں بہکی ہوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ اور اگر منصور بن حلاج ہمارے زمانے میں ہوتے تو میں انہیں بہنے نہیں دیتا بلکہ میں انہیں سنبھال لیتا۔ تو یہ معرفت الہی کے چند جام تھے، چند قطرے تھے جو پھر بہے گئے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے دریا پلائے، سمندر پلائے، تب بھی میں کبھی بہکنے والی بات نہیں کرتا۔ تو حضور غوث اعظم دوسرا شعر فرماتے ہیں سات و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت للسکرۃ بین الموالی۔ مطلب کیا؟ پھر وہ شراب بے طہورا پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا، پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا، تو میں نے اپنے احباب کے مجلس میں جام محبت کے خمار سے مست ہو گیا، پیا اور پینے کے بعد میں مست ہو گیا۔ لیکن مست ایسا نہیں ہوا کہ میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، بلکہ میں اسی مستی میں جھومنے لگا، اور جھومنے کے بعد پھر میں نے اپنے جو اولیاء قطب ابدال اوتاد اقطاب تھے، بڑے بڑے اولیاء، یہ عام اولیاء کی بات نہیں ہے، اقطاب میں بڑے بڑے قطب ابدال آتے ہیں۔ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِ وَادْخُلُوا وَأَنْتُمْ جَالِي۔ تو تمام اقطاب جتنے بھی قطب ابدال ہیں، اوتاد ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا کہ میں نے تمام اقطاب اولیاء کی ایک خاص قسم سے کہا کہ تم میرے حال کے پاس آ کر ڈر جاؤ اور داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے رفیق اور میرے ساتھی، تم میرے حلقے میں آ جاؤ۔ مطلب کیا کہ قطبیت کا جو معاملہ ہے، غوثیت کا جو معاملہ ہے، وہ کسی اور در سے نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو میرے در پر آ کر ملتا ہے۔ کوئی قطب ابدال ہو، اپنے وقت کا غوث ہو، تو یہ غوثیت کی جو ولایت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ حضور غوث اعظم کے دربار سے ملتی ہے۔ اگر غوث اعظم کے دربار سے ہٹ کر کوئی چاہے کہ قطب ابدال غوث ہو جاؤں تو وہ نہیں ہو سکتا۔
وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب ہو۔ اب ایک بزرگ، یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ دو بزرگ آسمانی دنیا سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو حضور غوث اعظم کی خانقاہ آئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے، نیچے اتر جاؤ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ خانقاہ ہے، غوث اعظم تھوڑی ہے، خانقاہ ہے، خانقاہ ہے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جس بزرگ نے کہا کہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے، اللہ اکبر، وہ تو اتر گیا کہ جب وہ خانقاہ سے گزرا تو جیسے ہی گزرا دھڑام سے گرا اور آپ کے چوک پر گر کر وہ ولی مر گیا، اس کی ولایت چھن گئی، جان بھی گئی، ولایتیں بھی سلب ہو گئیں۔ تو یہ غوث کا بہت بڑا دربار ہے، غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے۔ غوث کی شان یہ ہے کہ ان کا ادب ہر ایک شخص پر ضروری ہے۔ اگر کوئی اولیاء کاملین کی فہرست میں ہو اور وہ غوث اعظم کی تعظیم نہ کرے یا آپ سے کٹ کے ہٹ کے چلے تو پھر اللہ اس کی ولایتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم اس کی کرامتوں کو سلب کر لیتے، کھینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے قطب ابدال آپ سے ہیبت کھاتے ہیں، تھراتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں آپ ہی کے مریدین میں سے ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی، حضور ہماری 17 سالہ بیٹی سکھانے کے لیے گئی تھی، لیکن ہماری بیٹی چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ حضور ہم پریشان ہیں، تلاش کر کر کے، لیکن ہماری بیٹی کہیں نظر نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ وہ جناتوں نے اس کو اٹھا لیا، اور یقیناً جنات اٹھا کے لے گئے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے مرید کو ایک عمل بتایا، اور عمل بتانے کے بعد کہا جنگل میں جانا، اور جانے کے بعد حصار کر لینا، اور کرنے کے بعد یہ عمل پڑھنا۔ جب عمل پڑھو گے تو طرح طرح کی اشیاء آئیں گی، جن جنات آئیں گے، شیر چیتا، ڈرونے اژدہا سانپ آئیں گے، گھبرانا نہیں، تمہارا مسئلہ وہی حل ہو جائے گا۔ اب حضور غوث اعظم کے کہنے کے مطابق یہ آپ کا مرید وہاں پہنچتا ہے جنگلات میں، جنگلات میں پہنچنے کے بعد وہ عمل کرتا ہے اور اشیاء اور جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جنات کو قبضے میں کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو بلانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب جنات آئے اور ڈرایا، وہ نہیں ڈرے، اپنا عمل جاری رکھا۔ تو بعد میں ایک بڑا جنات آیا، سردار، قوم کا سردار۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا، کیا کام ہے بتائیے، میں آپ کا حکم سراہوں پر آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہماری 17 سال کی بیٹی آپ کے علاقے کا جن کوئی اٹھا کر کے لایا ہے اور ہماری بیٹی ہمیں چاہیے۔ تو اس نے بتایا کہ کہاں سے، اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ تو فوراً اس نے جن نے تلاش کیا اور تھوڑی دیر کے اندر اندر لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب جب کھڑا کر دیا، ساتھ میں وہ جن بھی ہے، تو اس سے کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس کو معلوم نہیں یہ غوث اعظم کے غلاموں میں سے لڑکی ہے، اب تو نے یہ جرأت اور ہمت کی ہے تو اس کی سزا بھی تجھے ملے گی۔
اب سزا یہ ہے، اب تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس بڑے جنات جو سردار تھا اس نے سر قلم کر دیا۔ تو اس میں بعض جناتوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنات آپ غوث اعظم سے اتنا گھبراتے ہیں؟ تو کہا ہم کیا، ہمارے بڑے بڑے تک غوث اعظم سے تھراتے ہیں اور گھبراتے ہیں، تھراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہم کیا، ہمارے بڑے بڑے غوث اعظم سے گھبراتے ہیں۔ تو غوث کی شان یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور غوث اعظم کی محفل اور مجلس میں انسان تو آتے ہی تھے، رجال الغیب اور جنات بھی آیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کے ہی ہم عصر کے ایک بزرگ جب بھی عمل کرتے، آپ بعمل تھے، اور جنات کا بلانے کا آپ کو عمل تھا۔ جب بھی کوئی کام ہوتا جنات کو بلاتے، جنات حاضر ہو جاتا آپ کی بارگاہ میں۔ لیکن ایک مرتبہ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے عمل کیا، کئی گھنٹوں تک مسلسل وہ عمل کرتا رہا، حالانکہ میرا عمل تھا میں جنات کو جس وقت جب چاہتا بلا لیتا، لیکن اس دن جنات حاضر نہیں ہوا۔ تو کافی تاخیر سے، کافی دیر کے بعد وہ جن حاضر ہوا، تو میں نے اس جن سے معلوم کیا کہ جن یہ تھا، تو اتنی تاخیر سے کیوں آیا؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ میں حضور غوث اعظم کے دربار میں تھا اور ان کی تقریر سن رہا تھا۔ جب میں ان کے دربار میں ہو کروں تو مجھے زیادہ اصرار مت کیا کرو، اس لیے کہ تم انسانوں سے زیادہ ہم جناتوں کی کثرت ہوا کرتی ہے غوث اعظم کے دربار میں۔ تم انسانوں سے زیادہ ہم جناتوں کی کثرت ہوا کرتی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے قبیلے حضور غوث اعظم کے دست مبارک پر اسلام لے آئے۔ اللہ، تو یہ غوث کی شان ہے۔ تو ابھی تو 2 ہی شعر ہوئے ہیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي۔ تھوڑے سے کٹھن ہیں لیکن آپ کو ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا، تھوڑا سا سنیں گے، تھوڑا سا اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي۔ حضور غوث اعظم اپنے مریدوں سے کہتے ہیں وَهُمُّ ہو، ہمت کرو، مستحکم ارادہ کرو اور جامع معرفت پیو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضور غوث اعظم؟ اولیاء اللہ کی ایک معتبر اور مستند جماعت سے کہتے ہیں تم پیو، اللہ کی معرفت کا جام پیو، حضور کی محبت کا جام پیو، کیونکہ تم میرے لشکر ہو، میرے سپاہی ہو، میں تمہارا کمانڈر ہوں، تم میرے نیچے ہو، پیو۔ منصور بن حلاج نے قطرہ پیا تھا، بہک گئے انا الحق انا الحق کہنے لگے، میں ہی حق ہوں، میں ہی رب ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، سولی پہ چڑھا دیا، حکم دیا ان کا قتل کر دیا۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں انہوں نے چند قطرے پیے تھے معرفت الہی کے، تو وہ بہک گئے، لیکن اللہ نے مجھے دریا سمندر پلا ہے، پھر بھی میں بہکنے والی بات نہیں کرتا، اور اپنے غلاموں سے کہتا پیو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں بہکنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ساقی قوم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جامع محبت لبالب بھر بھر کے دے رہے ہیں، میرے آقا مجھے پلاتے ہیں، اسی کا بچا کچا میں تم کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کسی اور کا نہیں پیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کو شہباز بھی کہتے ہیں۔ شہباز سمجھ رہے ہیں؟ باز پرندہ۔ آپ نے باز پرندے کی مثال سنی ہوگی، دیکھا باز پرندے کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ باز پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے اور اسی اونچائی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں بڑی تیز روشنی ہوتی ہے، اور وہیں سے یوں سیدھا آتا ہے اور اپنے شکار کو اٹھا کے یوں لے کے جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے، باز پرندہ کبھی بچا کچا نہیں کھاتا، جس طرح شیر ہے وہ ہمیشہ شکار کر کے کھاتا، سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بھی سنا، دیکھا نہیں، یہ سنا ہے کہ شیر ہمیشہ شکار کر کے کھاتا ہے، وہ کسی کا بچا کچا نہیں کھاتا۔ اسی طرح سے باز پرندہ بھی اپنا ہی شکار کرتا ہے، کسی کا بچا کچا نہیں کھاتا۔
غوث اعظم کہتے ہیں میں باز پرندے کے مثل ہوں، لوگ میرا بچا کچا کھاتے ہیں، میں کسی کا بچا کچا نہیں کھاتا ہوں، چونکہ میرے اوپر میرے جد اعلیٰ حضور میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، ان کا قدم مبارک میری گردن پر ہے، اور میرا پھر قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، حضور غوث اعظم کہتے ہیں تم کو جو ملتا ہے وہ میرا ہی بچا کچا ملتا ہے، اور لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکو گے تم۔ اگر تم معرفت الہی کی جام پی بھی لو اور پینے کے بعد تم بڑی بڑی باتیں کرنے لگو، اور بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے بھی بڑی باتیں کرنے لگو، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ملے گا میرا بچا کچا، تمہارا بھی مقام بلند ہے لیکن تمہارا مقام میرے مقام سے چھوٹا ہی رہے گا۔ مقامکم العلم ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ اللہ اکبر۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال۔ انا فی حضرت التقریب وحدی، حضور غوث اعظم کہتے ہیں قرب الہی کی منزل میں میں تنہا ہوں، اللہ نے مجھے معرفت الہی کے وہ جام پلائے اور میرا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، میں تنہا ہوں اور میرا اللہ رب العزت میرے لیے کافی ہے، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گشت کرتا رہتا ہوں، میں تنہا ہوں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ مجھے عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کسانی خلاتم بتراس عزم وتوجنی بتیجان الکمالی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے خلات لباس کرامت پہنایا۔ حضور غوث اعظم کو جب یہ بزرگ کا لباس پہنایا گیا، اور یہ لباس بھی کون سا لباس تھا؟ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا۔ اس کو پہننے کے بعد میں معرفت الہی اور قلب کے اندر جو نور تھا وہ قلب نور سے منور ہو گیا۔ حضور اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ خلعت وہ جوڑا پہنا، اور میں نے پہنا ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اولیاء کاملین کی جھرمٹ میں مجھے وہ جبہ وہ جوڑا ولایت کا پہنایا گیا، اور میں نے وہ جوڑا پہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد آپ دیکھیے حضور غوث اعظم کہتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدْنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي۔ رب العالمین نے مجھے اپنے راز قدیم پر خبردار کیا اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا گیا۔ اللہ نے مجھے معرفت کا جوڑا اور جبہ اور صافہ پہنایا، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کہتے ہیں فَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ غوث اعظم کہتے ہیں مالک کائنات عز و جل نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا، جتنے بھی اقطاب یہ اولیاء اللہ کی قسموں میں سب سے بڑی قسم ہے، اور وہ بالتفصیل جائیں گے تو بہت لگے گا۔ اتنا سمجھیے کہ اولیاء کاملین کی قسموں میں اقطاب، اوتاد، وتد یہ بڑی قسمیں ہیں، تو ان سب میں حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجھے حاکم بنایا، اور میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔ جب میں کسی سے کچھ کہہ دیتا ہوں تو اس کو میری ماننا پڑتی ہے، میرا حکم ہر حال میں جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضور غوث اعظم کی وہ کرامت ضرور سنی ہوگی۔ ایک احمد جام رحمت اللہ تعالی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ کس کی سواری کرتے تھے؟ شیر کی سواری کرتے تھے احمد جام، اور آپ کا شیر کی سواری کرتے، جہاں بھی جاتے
تو اپنے شیر کے لیے خوراک طلب کرتے ہیں، اس کے لیے گائے چاہیے، ایک بیل اس کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس خانقاہ میں جاتے ہیں اس کے لیے ایک بیل بچڑا پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب جب باری آئی حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی تو خدام سے کہا کہ ہماری شیر کے لیے ایک بچڑے کا، گائے کا یا بیل کا انتظام کیا جائے۔ تو حضور غوث اعظم تک یہ بات پہنچی، ٹھیک ہے انتظام کر دیا جائے گا۔ اب جب اس خادم نے اس بچڑے کو کھولا اور شیر کی جانب لے کر کے وہ خادم آیا تو حضور غوث اعظم کے لنگر میں رہنے والا ایک پالتو کتا، یعنی وہاں کتا رہتا تھا اور بڑا کمزور تھا، لاغر تھا، ہڈیاں دکھائی دیتی تھی، وہاں کے ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں پر گزارا کرنے والا کتا، اور اس کو حضور اعلیٰ حضرت بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو وہ گائے جب کھول کر کے لایا خادم تو پیچھے پیچھے کتا بھی ہو لیا۔ اب جیسے ہی شیر نے اس گائے کو دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہی تمہارا شکار ہے، تو جیسے ہی وہ شیر جھپٹا اس بچڑے پر، جانور پر کھانے کے لیے، ادھر کتے نے دیکھا، ادھر کتا بھی جھپٹا۔ تو اب کتا شیر بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت اپوزٹ بات ہے، زمین و آسمان کا انتر ہے، لیکن کتے نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو بھی خاطر تواضع میں کتا نہیں لاتا۔ اللہ اکبر، شیر کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو حضور غوث اعظم کے دربار میں آنے والے احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے یہ تصرف کتے پر جو حضور غوث اعظم کا دستے کرم ہے، ورنہ کتے کی کیا مجال کہ شیر کا کچھ سکے۔ تو حضور غوث اعظم کے دربار میں رہنے والا کتا بھی شیروں کو پھاڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ، وہ ولایتیں عطا فرمائی ہیں، وہ راز کی باتیں اگر میں راز اپنا سمندروں پر ڈال دوں تو سمندروں کو پانی خشک ہو جائے، پانی نہ رہے اس میں، جو اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ عربی زبان میں ہے، تھوڑی سی آپ کو الجھن لگے گی، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو سمجھ جائے۔ بعد میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَا خَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ، وہ ولایت، وہ کرامتیں، وہ وسعتیں، وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں، وہ آگ جو آسمانوں سے باتیں کرتی ہو، کتنی ہی بلند ہو، اگر میں اپنا راز اس پر ڈال دوں تو ٹھنڈی سرد ہو جائے، اس کے اندر مجال نہیں کہ وہ اپنے انگارے یا اپنی لپٹیں یا اپنی سوجش آگے اوپر کو بڑھائے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، اللہ نے وہ مقام و مجھے مرتبہ عطا فرمایا، اگر وہ مقام و مرتبہ میں کسی مردہ لاش پر، مردہ انسان پر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ اور بے شمار کرامت حضور غوث اعظم زمانے میں ہیں۔ ایک خاتون آئی تھی اپنے بچے کو لے کر کہ علم دین حاصل کرے گا اور کچھ ولایتیں بھی اسے مل جائیں گی۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، دیکھا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم مرغا تناول فرما کر ہڈی سامنے پڑی تھی، بڑا اسے حزن و ملال ہوا کہ حضور خود تو مرغا کھا رہے ہیں،
اور ہمارا بیٹا جو ہے سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا، ہڈیوں کو جمع کیا، کہا قم باذن اللہ، اے ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ صحیح و سالم مرغا بن کر ککڑو کو کرنے لگا، اور اس نے حضور غوث اعظم کی ولادت کی شہادت دی، یا شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اور آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ لوگوں نے امتحان لیے حضور غوث اعظم کے کہ بڑی ولایت کے چرچے کرتے ہیں، چلو ان سے نماز جنازہ پڑھواتے ہیں۔ ایک کو جھوٹ موٹ کا مردہ بنا دیا اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیا۔ سرکار نے کہا میں زندوں کا نہیں پڑھاتا ہوں، مردوں کا پڑھاتا ہوں۔ اب تم بتاؤ زندہ کو پڑھاؤں مردوں کا پڑھاؤں؟ تو کہا مردہ ہی ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا، اب سوتے ہی رہا۔ اب کہا حضور یہ تو زندہ تھا، میں تو ایسے کرا۔ اب یہ قیامت تک نہیں اٹھے گا، اب یہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ تو غوث کی یہ دربار ہے، یہ کوئی عام دربار نہیں ہے۔ آپ کسی خانقاہ میں جائیے تاج نہیں ملے گا، لیکن غوث اعظم کی دربار میں آج بھی تاج پوشی ہے، وہاں رکھا ہوا حضور غوث اعظم کا تاج ہے۔ وما منا شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعالی، کوئی زمانہ ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی سال ہو، یہ سال کا آنا، یہ مہینے کا آنا، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، آپ کو پتا روزانہ سورج نکلتا ہے، سب سے پہلے حضور غوث اعظم کے دربار میں سلامی پیش کرتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ حقیقت بات ایسا ہی ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے ساری بات ڈور، یہ جو نظام ہے پورا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام کسی انسانوں پر ہے، نہیں، یہ سارا نظام اولیاء اللہ پر قائم ہے۔ جس دن اولیاء اللہ نہیں رہے، یہ نظام سب درم برم ہو جائے گا۔ یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، جو معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چند مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے کچھ چند منٹ کچھ باتیں کری، باتیں کرنے کے بعد وہ چاہ گیا۔ حضور غوث اعظم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم یہ کون آیا تھا؟ کہ حضور ہمیں تو نہیں معلوم، کہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ آیا تھا، اس شعبان میں کیا معاملات ہونے والے ہیں، کتنوں کا انتقال ہوگا، اتنے بچوں کی ولادت ہوگی، یہ سابرا معاملہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر سلامی پیش کرتا ہے۔ سورج کا نکلنا چھپنا، چاند کا نکلنا چھپنا، یہ سب غوث اعظم کے دربار کی حاضری دیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو قصیدہ غوثیہ تو بڑا لمبا ہے اور مجھے تو بڑا پسند ہے، میں پتہ بھی ہوں، اور اس کے فائدے میں تھوڑے سے بتا دوں آپ کو۔ یہ بہت ہی پر اثر، حضور اعلیٰ حضرت اس کو اعمال رضا میں بڑی اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعمال رضا ایک کتاب ہے، اس میں سمجھیے، ایک ایک شعر بہت ہی پر اثر ہے۔ ویسے تو قصیدہ غوثیہ یہ اللہ کے قرب کے لیے بہت اچھا عمل ہے، اس کو روزانہ بلا ناغہ 40 دن تک مسلسل پڑھا جائے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسری قفوت حافظہ، جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کو چاہیے کہ قصیدہ غوثیہ یاد کریں، اس کو پانی میں پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ ویسے تو دماغ کی ہر شخص کو ضرور ہے، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جن کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یاد کریں۔ اس قصیدے کو پڑھنے والے کو عربی میں مہارت حاصل ہوتی ہے، عربی عبور حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم اس قصیدے غوثیہ کے پڑھنے والے کو ایک اور کمال ہوتا ہے کہ کتنا ہی مشکل کام ہو، سخت سے سخت کوئی بلا مصیبت میں اگر وہ ہلگا ہوا ہے تو وہ بلا اور مصیبت ٹل جائے گی۔ سخت مرض، مہلک مرض میں، وہ مہلک مرض جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو، قصیدہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس مہلک بیماری سے شفایاب ہو جائے گا۔ اور اس قصیدے کو آسیب، جن، بھوت، پریت یا بچے جو چھوٹے چھوٹے، آج کل بڑی شکایتیں آ رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ڈر جاتے ہیں، جب کبھی رات میں ڈر جاتے ہیں، کبھی چھوٹے بچے سوتے نہیں ہیں، رات بھر ماں باپ کو جاگ کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے چاہیے کہ یہ قصیدہ پانی میں دم کے یا تیل پر دم کر کے ان کی جسم کی مالش کی جائے تو انشاءاللہ آسیبی، جن، بھوت، پریت، بلا، تمام تر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب فرمائے گا۔ تو یہ قصیدہ غوثیہ بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا ہے۔
ہو سکے تو آپ پڑھیے، اس کو ترنم میں بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ 2 شعر سنا دوں ترنم میں؟ مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، سقانی الحب کأسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سعت ومشت لنحبي في كؤوس، فهمت لسكرتي بين الموالي، فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي۔ یہ بہت ہی اچھا قصیدہ ہے، اس کو ترنم میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک اور ملنے والے ہیں جنہوں نے پڑھا تھا ان کی بیٹی کی ولادت کے وقت، کہتے ہیں بڑی مشکل تھی، بڑی پریشانی تھی، لیکن ہم نے اس کو موبائل کے ذریعے لگا دیا تو الحمدللہ ولادت کے وقت اتنی برکتیں ہوئیں، اتنی رحمتیں ہوئیں، اور جو مشکل تھی وہ آسان ہوئی۔ تو اس کو پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے قصیدے بردے سے ہمیں بھی برکتیں رحمتیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم